بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حبیب سے محبت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت ہی کا نام ہے۔ جب تک کہ حضور کی محبت ماں باپ، اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے، اور اطاعت الہی بنا حضور کی اطاعت کے ناممکن۔ یہاں تک کہ کوئی مسلمان اگر فرض نماز پڑھ رہا ہو اور حضور اسے یاد فرمائے، مطلب آواز دے، تو وہ فوراً جواب دے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ وہ شخص جتنی دیر تک بھی حضور سے بات کرے گا وہ اسی نماز میں ہی ہوگا، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و عظمت کا اعتقاد رکھنا ایمان کا حصہ اور ایمان کا رکن ہے، اور ایمان کے بعد تعظیم کا کام ہر فرض سے پہلے ہے۔ حضور کی محبت بھری اطاعت کے بہت سے واقعات ہیں۔ کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحبہ نام کی جگہ پر عصر کی نماز پڑھ کر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی جانو مبارک پر اپنا مبارک سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ مولا علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ دیکھتے دیکھتے سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز کا وقت چلا گیا، لیکن حضرت علی نے اپنا جانو اس خیال سے نہیں سرکایا کہ شاید حضور کے آرام میں خلل آ جائے گی۔ جب حضور نے اپنی آنکھیں کھولی تو حضرت علی نے اپنی عصر کی نماز قضا ہونے کا حال بتایا۔ حضور نے سورج کو حکم دیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ گیا۔ مولا علی نے اپنی عصر کی نماز ادا کی، اور جب حضرت علی نے نماز ادا کر لی تو سورج پھر ڈوب گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مولا علی نے حضور کی اطاعت اور محبت میں عبادتوں میں افضل نماز، اور وہ بھی بیچ والی یعنی کہ عصر کی نماز، حضور کے آرام پر قربان کر دی۔ کیونکہ حقیقت میں بات یہی ہے کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور ہی کے صدقے میں ملی ہے۔ ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ ہجرت کے وقت پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب کے ساتھ تھے۔ راستے میں غار سور ملا۔ غار سور میں حضرت ابو بکر پہلے گئے، دیکھا کہ غار میں بہت سے سوراخ ہیں۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے سوراخ بند کر دیے۔ بالاتفاق ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ انہوں نے اس سوراخ میں اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا۔ سرکار تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جانوں پر اپنا سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ ادھر انگوٹھے والے سوراخ میں ایک ایسا سانپ تھا جو سرکار کی زیارت کے لیے بہت دنوں سے بے تاب تھا۔ اس نے اپنا سر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے پر رگڑا، لیکن اس خیال سے کہ حضور کے آرام میں فرق نہ آئے، پاؤں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں ہٹایا۔ آخرکار اس سانپ نے کاٹ لیا۔ سانپ کے کاٹنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسوؤں کے قطرے حضور کے چہرے انور پر گرے۔ سرکار نے آنکھیں کھول دی۔ حضرت ابو بکر نے سرکار سے اپنی تکلیف اور سانپ کے کاٹنے کا حال بتایا۔ حضور نے تکلیف کی جگہ پر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ لعاب دہن لگاتے ہی انہیں آرام مل گیا، لیکن ہر سال انہی دنوں میں سانپ کے زہر کا اثر ظاہر ہوتا تھا۔ 12 برس کے بعد اسی زہر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ حضور کی تعظیم اور توقیر اب بھی اسی طرح فرض عین ہے جس طرح اس وقت تھی، اور جب حضور ہماری ظاہری آنکھوں کے سامنے تھے۔ جب حضور کا ذکر آئے تو بہت عاجزی اور انکساری اور تعظیم کے ساتھ سنیں، اور حضور کا نام لیتے ہی
اور ان کو نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ حضور سے محبت کی علامت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر کرے اور زیادہ سے زیادہ ان پر درود پاک بھیجے، اور جب حضور کا نام لکھا جائے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا لکھا جائے۔ کچھ لوگ سالم یا سواد لکھ دیتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ حضور سے محبت کی پہچان یہ بھی ہے کہ حضور کے آل و صحاب، مہاجرین و انصار، تمام سلسلے اور تعلق رکھنے والوں سے محبت رکھی جائے، اور اگرچہ اپنا باپ، بیٹا، بھائی اور خاندان کا کوئی قریبی بھی کیوں نہ ہو، اگر حضور سے اس سے کسی طرح کی بھی دشمنی ہے تو اس سے عداوت رکھی جائے گی۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو وہ حضور کے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اصحاب کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے رشتہ داروں، قریبیوں، ماں باپ، بھائی بہن اور وطن کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی محبت باقی رہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہے اور دو الگ الگ راستے ہیں، ایک جنت تک پہنچاتا ہے اور ایک جہنم کے گھاٹ اتارتا ہے۔ حضور سے محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ حضور کی شان میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی ایسا لفظ جس میں تعظیم میں کمی کی بو آتی ہو کبھی زبان پر نہ لائیں۔ اگر حضور کو پکارنا ہو تو ان کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارا جائے، محمد یا مصطفیٰ یا مرتجا نہ کہو، بلکہ یہ کہو اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب۔ زیارت کی دولت مل جائے تو روزے کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے با ادب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کریں، بہت قریب نہ جائیں اور نہ ادھر ادھر دیکھیں، اور خبردار کبھی آواز بلند نہ کرنا، کیونکہ عمر بھر کا سارا کیا کرایا درا عقارت بیکار ہو جائے گا۔ حضور سے محبت کی نشانی یہ بھی ہے کہ حضور کی باتیں، ان کے کام اور ان کے حال لوگوں سے پوچھے اور ان کی پیروی کرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال، افعال، کسی عمل اور کسی حالت کو اگر کوئی حقارت کی نظر سے دیکھے وہ کافر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب ہے۔ سارا عالم حضور کے تصرف یعنی کہ اختیار اور قبضے میں کر دیا گیا ہے۔ جو چاہے کرے، جسے جو چاہے دے، جسے جو چاہے واپس لے لے۔ تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے۔ وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں اور تمام آدمیوں کے مالک ہے۔ جو انہیں اپنا مالک نہ جانے وہ سنت کی مٹھاس سے محروم رہے گا۔ تمام زمین ان کی ملکیت ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ ساری نعمتیں حضور ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت حضور کی دین کا ایک حصہ ہے۔ شریعت کے احکام حضور کے قبضے میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہے حرام کر دے اور جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے اور جو فرض چاہے معاف کر دے۔ سب سے پہلے نبوت کا مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا اور میثاق کے دن تمام نبیوں سے حضور پر ایمان لانے اور حضور کی مدد کرنے کا وعدہ لیا گیا، اور اسی شرط پر ان نبیوں کو یہ بڑا منصب دیا گیا۔ میثاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک روز اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو جمع کر کے یہ پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب میں سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اور سارے نبیوں کو حضور پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ یہی میثاق کا مطلب ہے۔ حضور سارے عالم کے نبی تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور سارے نبی حضور کے امتی ہیں۔ اس لیے ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں حضور کے قائم مقام کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منور کیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے، جیسا کہ ایک شاعر کا قول ہے، آپ ایسے نور ہیں جیسا کہ سورج بیچ آسمان میں ہیں، اور اس کی روشنی تمام شہروں میں بلکہ مشرق سے مغرب تک ہر سمت میں پھیلی ہوئی ہے۔